نعیم باجوہ صاحب سوال۔ جی سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، ایک تھوڑی سی آئی گیس میرا علم ذرا کام میں کنفیوژن والی بات ہے کہ جیسے قرآن پاک جو ہے وہ سرگزشت انذار ہے نبی پاک کی، اور جو جی جی آخری مرحلہ ہے وہ ہے عذاب کا، جب حجت تمام ہو جائے تو جی پھر جو مخاطبین میں سے انکار کرتے ہیں ان پہ عذاب آ جاتا ہے۔ جی تو جب ہم پہلے نبیوں کی امتوں پہ عذاب کی صورت دیکھتے ہیں کہ موسٹلی آسمانی عذاب آئے، تو وہ ذرا بات سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے کہ اچھا جی حضرت نوح کی کشتی میں جو نہیں بیٹھے وہ سب غرق ہو گئے، اور حضرت لوط کی قوم ہو۔ جب نبی پاک کی باری آتی ہے تو وہ تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ نبی جی پاک وہاں سے چلے گئے اور 23 سال گزر گئے، کچھ غزوات ہوئے، کچھ میں کفار زیادہ مرے، کچھ میں مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جی تو جی ٹپیکل جو عذاب والی صورت ہے اس پہ کچھ اتنا مطلب کنونس نہیں ہوتا۔ ایون جب فتح مکہ بھی ہوئی ہے تو پھر اس دن بھی کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں، کچھ کو پناہ دی جا رہی ہے کہ جو خانہ کعبہ کے یا ابو سفیان کے گھر میں۔ تو وہ لگتا ہے کہ یہ کچھ اس طرح کا جو عذاب آتا تھا کہ منکرین سارے صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں، تو اس طرح کی کوئی سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی جی میں سمجھ گیا جی۔ ہاں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن معذب قوموں کا ذکر کیا ہے ان کی زیادہ تفصیلات نہیں کی ہیں، لیکن اگر آپ حضرت صالح کا ہی واقعہ دیکھیں تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ 3 دن مزید مہلت دی گئی جب وہ اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوموں کے ساتھ اپنی رحمت کے تحت معاملات کو اس وقت تک ٹالا ہے جب تک وہ اپنے قانون کے مطابق ٹال سکتے تھے، تو وہ ٹالتے رہتے تھے تاکہ وہ قوم اپنی تربیت کر لے، مان لے، اصلاح کر لے، بات کو مان لے۔ لیکن بدقسمتی سے جب وہ نہیں کرتے تھے تو وہ عذاب آ جاتا تھا۔ اب عذاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ بجائے آسمان سے آنے کے صحابہ کے ہاتھوں سے آئے، اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ اب ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ جب ہاتھوں سے عذاب دینا ہوتا ہے تو اور زیادہ ایک مقام بن جاتا ہے کہ جنگ ہونی ہے، جنگ میں پھر کوئی نشانیاں مقرر ہوں گی، تو وہ نشانیاں مقرر کر دی گئیں کہ بھئی اذان کی آواز آ جائے تو وہاں جنگ نہیں کی جائے گی، کوئی تمہیں سلام کہہ دے تو اس کو نہیں مارو گے، اور وہ اگر پناہ لینا چاہے، پوچھے کہ بھئی مجھے تو قرآن کی دعوت نہیں پہنچی، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، مزید بات پر غور کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو موقع دیا جائے گا۔ تو یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے کیونکہ آسمان سے عذاب آئے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسومہ پتھر آتے تھے، ایسا نہیں کہ ایک ایک شخص کو مٹا دیا جاتا تھا، بس جس نے مٹنا ہے وہ مٹ جاتا تھا۔ تو اس کا بھی یہ فائدہ ہوتا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ یوں سمجھے آج کل کی جو ہمارے گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں بالکل اسی طرح کے پتھر گائیڈڈ ہوتے تھے، تو جس آدمی کو لگنا ہے اسی کو لگنا ہے۔ تو یہ الگ بات کہ وہ چونکہ ساری مہلتیں دینے کے بعد ان میں نہ بچے اس قابل ہوتے تھے نہ بڑے اس قابل ہوتے تھے، تو سب کو تباہ کر دیا جاتا تھا، لیکن قریش کے اندر یہ صورت نہیں تھی۔ یہاں شروع ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سننے کے بعد ایسے امکانات تھے جو پھر بعد میں ثابت بھی ہوئے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور کچھ ہی لوگوں کو مارا گیا ان عذابوں کی وجہ سے۔ تو جو کہ یہاں عذاب آیا نہیں اپنی حقیقت میں کہ پوری قوم کو تباہ کرنا تھا، یوں سمجھیے کہ چھپے ہوئے سارے ہی لوگ مومن ہو گئے ہوئے تھے، لیکن اکا دکا بالکل کفر پر کھڑے تھے، ان کو جنگ بدر میں جنگ احد میں مار دیا گیا۔ باقی لوگوں کے عذاب آنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو سورہ فتح سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر میں حدیبیہ کے موقع پر تمہیں جانے دیتا تو مسلمان بھی مارے جاتے، تو اب وہ مسلمان ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو بچانا ہے، تو اس لیے پھر جنگیں کر کے اوپر کی لیڈرشپ کو مار دیا، جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے، باقی لوگ بچا لیے گئے، اور باقی لوگوں کو پھر وہ بعد میں دار و گیر کے ذریعے سے بھی سزا دی گئی، لیکن اکثریت ایمان لا چکی تھی، اور اس لیے اس کو وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی جو اس قوم کی بنے گی جس کی اکثریت کو تباہ